ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, ایک دفعہ میرے والد صاحب کے سامنے کسی نے بریڈ لا کے رکھ دی, ڈبل روٹی. اب ہمارے والد صاحب تو انڈیا کے سہارنپور کے, وہ تو موٹی روٹی جب تک نہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے, تو بریڈ لا کے رکھی نا, وہ ان کے منہ میں چپڑ چپڑ کے نا اتنا غصے ہوئے, پتہ نہیں ان کے گناہوں کا وبال ہے کم بختوں کا کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہے ہیں. وہ چپڑ گئی, ان کے پھنس جاتی ہے, پورا خلال سے بھی نہیں نکلتی وہ. تو انسان کے بچے بننا چاہیے اپنی. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب ہم کھانا پینا کم کرتے ہیں نا, باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی کو لگتا ہے کمزور ہو گئی. وہ کمزور نہیں ہوتی, وہ آپ کو جو لت پڑی ہوئی ہے نا نشہ, جیسے کوئی چرس چھوڑے گا تو اس کو لگے گا میری جسم میں کمی ہو رہی ہے. بھائی کمی نہیں ہو رہی, تو چرس کا عادی ہے, تھوڑے دن تک چھوڑ دے نارمل ہو جائے گا. تو ایسے جب آپ اپنا کھانا پینا کم کرتے ہو نا, تو آپ کو باڈی میں لگتا ہے کمزوری ہو رہی. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ آپ کی باڈی کو چونکہ لت پڑ چکی ہے, نشہ ہے, وہ جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی خوراک 21 دن تک کنٹینیو کر لو نا, یہ اپنے لائف اسٹائل کو, تو 21 دن میں عادت پڑ جاتی ہے. تو ابھی رمضان آنے والا ہے نا, 1.5-2 مہینے بعد, تو رمضان میں ارادہ کر لو اپنی خوراک کو خاندانی بنا دیں گے. سمجھ رہے ہو, بھوکا تو رہ نہیں ہے, تو افطاری میں کنٹرول کر لو, پکوڑے مکوڑے نہ کھاؤ افطاری میں, کھجوریں کھاؤ, زیتون پیو. اب غریب آدمی کے لوگ کہتے ہیں زیتون کہاں سے لائیں؟ بھائی جان تم جو بیکار چیزوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو نا, اس میں 4-6 چمچے زیتون کے آ سکتے ہیں, زیتون کے آ سکتے ہیں. آپ غلط چیزوں پہ جو اڑا رہے ہو نا, وہ اتنا مسئلہ نہیں پڑتا. تو یہ رمضان میں پیکج بنا لیں کہ یار اپنی خوراک کو کیا کرنا ہے, کنٹرول کر کے ایسے اپنے پیٹ کو کم کرنا ہے. ہمارے نبی کو موٹے پیٹ جو کھانے کی وجہ سے اس سے نفرت تھی. آپ نے ایک یہودی کا تون دیکھی جو کھانے کی وجہ سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی ویسے ہی نیچرلی ہو تو ایک الگ بات ہے, بڑے بڑے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بڑا ہوا ہے, وہ قدرت کی طرف سے. آپ نے ایک یہودی کی تون دیکھی نا, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا اتنی لمبی, تو آپ نے فرمایا تو نے کیا تورات میں نہیں پڑھا کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے؟ تو جو کھا کھا کے گینڈے ہوتے جا رہے ہیں اور کہ کھاؤ بس اللہ کے نام پہ کھاؤ, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حلال کا کھایا ہوا ہمیشہ لگتا ہے جا کے, اور اللہ کے نام پہ کھاؤ. ابے یہ سب ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے. قبر وہ بات صحیح ہے, جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے, لیکن تیرے بارے میں اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ان حماقتوں سے اس دن مرے گا جس دن مرنے کا چانس نہیں تھا. یہ پہلے مرے گا, پہلے سے تقدیر میں اللہ کو تو پتا ہوتا ہے نا, مرے گا تو ٹائم پہ ہی, لیکن تیرا ٹائم ہی اللہ نے کم لکھا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ نالائق اتنی تقریریں سن کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, بس میرا خیال ہے کافی ہے, باقی اس سوالات پہ جمعے کو دے دیں. تو اپنے آپ کو نا جاپانیوں کو مسلمان بنانا ہم نہیں بنا سکتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. نہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں, خیانت اتنی لائنیں توڑ رہے ہیں, اب ان کو تبلیغ کرو گے یار اسلام کی, تو اس لیے تبلیغ والے غیر مسلموں سے زیادہ اس مسلمانوں کو فوکس کر رہے ہیں. پھر تبلیغ میں بھی تو ہم جیسے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں نا, ہم جیسے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ پھر تبلیغ کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں آڑے ترشے. تو آپ کو تمیز کا انسان نا ایکٹیو چلو تو پتہ چلے کوئی بندہ انسان چل کے جا رہا ہے. تو آڑا ترشے موٹے آڑے ویسے ہی مل رہے ہوتے. جیسے ہی میں کراچی میں اترا, میں نے دیکھا بھائی ہمارا تو پاکستان تو پھر ایسا ہی ہے. تو جیسے ہی باہر نکلو وہ ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی بات کیسا کرتا ہے گٹکے والا, دیکھا آپ نے بات سوساں بولے گا وہ کیسے بات کر رہا ہوں. بہت ہمیں ریپیئرنگ سے اب ہم صحیح نہیں ہو سکتے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اب جاپان اگر 6 سال میں ہمیں اسکول میں داخلہ بھی دے دینا, ہم ٹھیک, ہم کھولیں گے دوبارہ سے. جو جاپان میں گاڑیاں کھلتی ہیں ادھر چمن میں آ کے جڑتی ہیں, تو اب ہمیں بھی یہاں کھولیں گے, جاپان میں جا کے جڑیں گے. اگر یہی جڑ گئے تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے, تو شاید ہم کچھ ٹھیک ہو جائے, ورنہ بہت مایوسی کے حالات. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نہیں. چلو بھائی.